إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر السبيل. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اپنے تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا اور اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا. ان گنت لاتعداد درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. ہر خاص و عام اس مقصد کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کس لیے کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس مقصد کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے اور جس راستے کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے، ہم لوگ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہم لوگ فرائض کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کو خوش کر لیں. اور جو مقصد ہے ہمارا، اور مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے. جنت کو حاصل کرنا ایک مسلمان کا مقصد ہے. اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا. اگر بندہ جنت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر پایا. اب یاد رکھیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ لوگوں، تم اپنے مقصد کو پہچانو. تمہاری زندگی کا کچھ مقصد ہے. تم دنیا میں اسی لیے نہیں بھیج دیے گئے ہو. ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے. تم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہو وہ زندگی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. اور ظاہر سی بات ہے وہ خالق ہے، وہ کسی کو بیکار پیدا نہیں کر سکتا. تو ہم کو اس نے پیدا کیا ہے تو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ ہمیں خوش کرنا ہوگا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. پھر تم 100 سال 70 سال اور 80 سال زندگی گزار کر میرے پاس لوٹ کر آؤ گے. تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. تم نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جواب دینا ہے. ایک ایک لمحے کا تمہیں جواب دینا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، تم نے اپنے دن کیسے گزارے، تم نے اپنے رات کیسے گزارے، تم نے اپنی شام کیسے گزاری. اللہ رب العالمین کو ہمیں جواب دینا ہے. ہم نے اللہ رب العالمین نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے میرے بھائی. تو اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بغیر مقصد کے پیدا کیے گئے. لوگوں نے اس طریقے سے اپنے اعمال کو بدل لیے ہیں کہ ایسا بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے. جو ہے تو بس زندگی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. یہ 60 سال اور 70 سالہ زندگی کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کاوش، اتنی جد و جہد، لیکن وہ زندگی جس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس زندگی کو کیسے بنا رہے ہیں؟ اس زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کی ہم کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تیاری نہیں ہے. جو ہے تو بس زندگی ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمان کہتے کس کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے تابع ہو جائے بندہ. اللہ رب العالمین کا جیسے حکم آئے فوراً اس پر عمل کر لے. اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، ہر چیز اسلام کے مطابق ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تب جا کر ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک چیز اسلام کے مطابق، ہر ایک چیز قرآن کے مطابق، ہر ایک چیز سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر چیز ہماری ہونی چاہیے. اگر ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے. اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. آج آپ دیکھ لیں، آج آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے. کسان جو ہے فصل کی کٹائی کے موقع پر وہی کچھ کاٹتا ہے جو اس نے بویا ہے. وہ وہی کاٹتا ہے جو اس نے بویا ہوتا ہے. اگر آلو بوتا ہے تو وہ آلو کاٹے گا، پیاز نہیں کاٹے گا. اسی طریقے سے ہم اس زندگی میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے. اور یہ جو زندگی ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. ہم اس میں کھیتی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی مثال ایک کسان کی طرح دی ہے کہ کسان جس طرح فصل کی کٹائی کے موقع پر وہی کچھ کاٹتا ہے جو اس نے بویا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کل قیامت کے دن آخرت میں وہی کچھ کاٹے گا جو اس نے بویا ہے، جو اس نے بویا ہے. کسان اپنے کھیت کے بونے کے وقت، بیج ڈالنے کے وقت وہ کچھ لاپرواہی کر دے، وہ لاپرواہی کر دے، وہ اچھے سے کام نہ کرے. جو اس میں بیج دینا ہوتا ہے، جو میٹیریل دینا ہوتا ہے وہ اس میں نہ ڈالے، بھوکا مر جائے گا. کٹائی کے موقع پر کافی افسوس ملے گا. اس کے بال بچے کیا کھائیں گے؟ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے لاپرواہی کی ہے. تو کٹائی کے موقع پر اس سے کچھ بھی حق نہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم اس زندگی میں لاپرواہی کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا ہوگا.
اب وہ جو افسوس ہوگا اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. اگر ہم دنیا میں افسوس کر لیتے ہیں, ایک کسان جو ہے کٹائی کے موقع پر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے اس کو, وہ جو افسوس کرتا ہے ممکن ہے کہ اس کی بھرپائی ہو جائے. جو اس کا لاس ہوا ہے ممکن ہے کہ اس کی بھرپائی ہو جائے, آئندہ سال اس کی بھرپائی کر لے, لیکن وہاں تو موقع نہیں ملے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میرا مجھے تھوڑی سی مہلت دے, میں دنیا میں جاؤں, پھر سے آخرت کی جو کھیتی ہے اچھے طریقے سے اس میں بیج باؤں, اس کے بعد میں لوٹوں. لولا اخرتنی الی اجل قریب. انسان کہے گا کہ میرا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, میں دنیا میں جاؤں, صدقہ و خیرات کروں, نیکی کروں, اس کے بعد تیرے پاس لوٹ کر آؤں. ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. کافی افسوس ملتے ہوئے انسان کہے گا کاش میں اللہ کے حکم کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا. کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو کل قیامت کے دن کافی افسوس ملے گا, جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے, ہم کیا کریں گے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے, ہم کیا کریں گے جس سے ہماری آخرت سنور جائے, ہم کیا کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے, سب کچھ معلوم ہے. اس کے بعد انسان اگر لاپرواہی کرتا تو بہت بڑا بیوقوف اور نادان ہے. اور ٹھیک آج انسان اللہ ماشاء اللہ بیوقوف ہے. دنیا کی ہوس, مال و دولت کی ہوس, لالچ اس طریقے سے رچ بس چکی ہے کہ انسان بالکل اللہ سے غافل ہو چکا ہے, اللہ کے دین سے غافل ہو چکا ہے. لیکن یاد رکھے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے. ہم اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمیں یاد نہیں آتا کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے. بند کمرے میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, رات کی تاریکی میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے. اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا ہے, ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں نہیں بھولتا. ایک انسان 24 گھنٹہ اللہ کو یاد نہیں کرتا, کرنا چاہیے اسے, نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ہر بندے کو 24 گھنٹہ یاد کرتا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. دینی بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ احساس پیدا کر لیں کہ اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے ہر حرکات و سکنات سے اللہ رب العالمین واقف ہے. اگر یہ دل میں تصور پیدا کر لے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن انسان کے دل میں تصور پیدا نہیں ہوتا ہے. دینی بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کہیں سفر میں جاتے ہوں, تو جب آپ ایک ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے کسی سفر میں جاتے ہوں تو وہاں آپ کیا لے کر جائیں گے؟ آپ کو کہیں رہنا ہو ایک ہفتے کے لیے, کہیں آپ ہوٹل بک کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, دہلی ممبئی جاتے ہیں, ایک ہفتے کا کام ہے, سفر پر نکلے, تو آپ وہاں کیا لے کر جائیں گے؟ 2 جوڑا کپڑا لے کر جائیں گے, جو ضروری سامان ہے وہ آپ لے کر جائیں گے. پھر جب وہاں پہنچیں گے تو اس کمرے میں آپ کس طریقے سے زندگی بسر کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ باہر جائیں گے, اچھا سا بیڈ خرید کر لائیں گے, اس روم میں فریج لگائیں گے, اے سی لگا دیں گے. ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ ایک ہفتے کی بات ہے, 10 دن کی بات ہے, کون سا ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ میرے بھائی, یہ دنیا بالکل اسی طریقے سے ہے. یہ دنیا بالکل اسی طریقے سے ہے, ہمارے ذہن کے خلاف, ہمارے ذہن کے خلاف. ہمارا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ٹھیک اسی طریقے سے رہو جس طریقے سے تم ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو. آج ہم دنیا میں اجنبی کی طرح نہیں رہ رہے, مسافر کی طرح نہیں رہ رہے ہیں, بلکہ اس دنیا کو ہم نے اپنے کیا سمجھ رکھی ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اس زندگی سے جانا ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس زندگی سے رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اس زندگی میں رہنا ہے. کتنا بیوقوف ہے وہ انسان جو ایک قطرہ پانی کے لیے پورے سمندر کو ٹھکرا دے. آج ہم یہی کہہ رہے ہیں, آج ہم یہی کر رہے ہیں, ایک قطرہ پانی کے لیے پورے سمندر کو ہم ٹھکرا رہے ہیں. 60 سال 70 سالہ زندگی کے لیے ہم اس زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, اس زندگی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, پہلے یہ بات کہنے میں آتی تھی کہ 60 سال 70 سال 80 سال, اب بہت کم ایسا ہوتا ہے.
آئے دن ہم نوجوانوں کی موت کی خبر سنتے ہیں، 40 سال، 45 سال، 30 سال، 35 سال، اس طرح کی عمر کی بہت زیادہ کثرت سے موت ہو رہی ہے۔ آپ انتظار نہیں کریں 80 سال اور 70 سال کا، آپ 80 اور 70 سال کا انتظار نہیں کریں۔ ڈیلی آپ سنتے ہوں گے واٹس ایپ، فیس بک پر اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، تو آپ کیا انتظار کریں؟ آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، تو اس وقت آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ وہ زندگی نہیں ختم ہوگی، اس زندگی کی تیاری کیجئے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھٹ پانی نہ پلاتا۔ ہمارے یہاں مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ مچھر کا جو پڑ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ کوئی مقام ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں بہت رنگین دنیا ہے، دل فریب دنیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے ایک پڑ کے برابر نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ دنیا اتنی زیادہ اہمیت رکھ رہی ہے کہ ہم اس زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ہم جنت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کی رضا کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ اس جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ نے دنیا میں اس زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت سارا مال و دولت سے نوازا ہے، آپ زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد موت پر ہم سب کا یقین ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب 100 سال جی لیں، 110 سال جی لیں، اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہ جو زندگی ہوگی 100 سال کی نہیں ہوگی، 100 لاکھ 100 کروڑوں کی زندگی بھی نہیں ہوگی، ایسی زندگی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے دنیا کی زندگی میں ہر قسم کے سکھ اور آرام کو پایا، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، مال و دولت کا انبار، ہر طرح کی سہولت، ایسا انسان کل قیامت کے دن لمحہ بھر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک گوتا لگایا جائے گا ایسے شخص کو۔ اب پوچھا جائے گا، اے وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، دکھ کیا ہوتا ہے ذرہ برابر بھی تم نے محسوس نہیں کیا ہے، پوری زندگی عیش و عشرت میں گزار دی ہے، بتا جہنم کی ایک لمحے کا دکھ چکھنے کے بعد تمہیں کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری ہوگی، جہنم کے ایک لمحے کا دکھ چکھنے کے بعد کہے گا، اے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، پوری زندگی دکھوں میں گزار کر آیا۔ اب سوچئے، ایک انسان ہے 70 80 90 100 سال زندگی گزارا، ایک دکھ بھی نہیں دیکھا، زندگی بہت زیادہ پرلطف ہوگی اس کے لیے، لیکن جہنم کا ایک دکھ چکھنے کے بعد، لمحہ بڑھ کر دکھ چکھنے کے بعد سب کچھ بھول جائے گا۔ اب سوچ لیجئے، یہ جو چیز ہم لوگ دنیا میں حاصل کر رہے ہیں اپنی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل بنانے کے لیے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور اسی طریقے سے ایک انسان ہوگا جس نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں سکھ دیکھا ہی نہیں، بڑی پریشانیوں میں زندگی گزری، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر سر کے اوپر چھت نہیں ہے، جہاں چاہا وہاں سو گیا، فٹ پاتھ پر سو گیا، چٹائی بچھایا وہیں سو گیا، نمک روٹی کھایا، دال روٹی کھایا، لیکن دکھوں میں رب کی نافرمانی نہیں کی، دکھوں میں رب کو ناراض نہیں کیا، ساری زندگی پریشانیوں میں گزار کر جائے گا، ایک لمحہ کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اے وہ شخص جس نے دنیا میں اپنی پوری زندگی دکھوں میں گزارا ہے، بتاؤ جنت کا ایک لمحہ کا جو سکھ تم نے چکھا ہے، دنیا میں تمہیں کوئی اپنا برا وقت بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا بالکل بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزار کر آیا ہوں۔ جنت کے
ایک لمحے کا سکھ چکنے کے بعد یہ ہے میرے رب کی جنت اور یہ ہے زندگی. آپ فیصلہ کریں یہ زندگی چاہیے یا وہ زندگی چاہیے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس نے اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کی، اس زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام کیا، زندگی پریشانیوں میں گزر رہی ہے لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر رہا، زندگی دکھوں میں گزر رہی ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لہلہاتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا لوگوں کے سامنے جائے گا، کہے گا دیکھو میرے رب نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا، مجھے یقین ہے میری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، زندگی میں نے تو دکھوں میں گزار دی ہے لیکن مجھے یقین ہے اب یہ جو زندگی کی شروعات ہونے والی ہے یہ زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی. ہاں اقرأوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. ایسی زندگی ہوگی جس میں عیش و عشرت ہوگی، رب راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، وہ جنتوں میں ہوگا، وہ جنتوں میں ہوگا. اس کے برعکس اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری نہیں کی، اپنی منمانی کی، جو من میں آیا وہ کیا. نمازوں کی اہمیت نہیں ہے اس کی زندگی میں، نمازوں کو ترک کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا. ایسے شخص کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ بِشِمَالِهِ، وہ لوگوں کے سامنے جائے گا، کہے گا دیکھو میرے رب نے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا. ہاں اقرأوا کتابیہ، وہ کہے گا آج ہلک عنی سلطانیہ، آج نہ میری دولت کام آئی ہے، نہ میری اولاد کام آئی ہے، آج کچھ بھی کام نہیں آ رہا. اللہ رب العالمین کہے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں ڈھکیل دو. جہنم کیسی ہوگی؟ جہنم میں دھکیل دو، کتنی گہرائی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر ڈالا گیا تھا، 70 سال کے بعد آج اسی گہرائی تک وہ پتھر پہنچا. اتنی گہرائی ہوگی جہنم میں. یہ جہنم کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جس نے اس زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس زندگی کی تیاری نہیں کی ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں، وہ زندگی چاہتے ہیں یا یہ زندگی چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو خوش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے؟ اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے؟ عبادت کا معمول کیا تھا آپ کا؟ اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے. اس طریقے سے اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اس طرح اللہ کا ڈر اور خوف تھا. عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ کرام ہیں جنہیں جنت کو خوشخبری دی گئی، ان کی عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوا. اتنا ڈر، اتنا خوف تھا کہ جنت کی خوشخبری سنانے کے بعد بھی رات کو اٹھ کر روا کرتے تھے، داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، قبر کے پاس سے گزرتے تھے بیٹھ کے اتنا روتے کہ پوری داڑھی تر ہو جاتی، وہاں کی مٹی گیلی ہو جاتی تھی. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری بھی دی گئی اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین دنیا ہی میں ان سے راضی اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی، جبکہ ان کا معمول یہ تھا. آج ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، آج ہم
کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم نے جنت کو خرید لیا ہے، جنت کو ہم نے خرید لیا ہے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کے بعد کے جو اعمال ہیں ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ حضرت فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ زندگی ہے، حقیقت دیکھیے زندگی کی، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اس طریقے سے زندگی گزارو کہ ایسا نہ لگے تمہیں کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے۔ ہر شام کو تم اپنی آخری شام سمجھو، اور ہر صبح کو تم اپنی آخری صبح سمجھو۔ اگر اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہر وقت، ہر لمحہ ہم یہ چاہیں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ایک ایک قدم ہم پھونک کر چلیں گے، ہم اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں یہ ہم کو احساس ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قدم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اوپر چلے۔ ہم جو آگے کچھ کر رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ ہم یہ سمجھیں گے، اور یہ احساس بیدار ہونا چاہیے ہر مسلمانوں کے دل میں۔ اگر یہ احساس بیدار نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی بالکل بے مقصد ہے، زندگی بالکل بے مقصد ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ افحسبتم انما خلقناکم، اللہ رب العالمین نے کہا کیا تم سمجھ رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا؟ تم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو بس اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہمارا حکم مانو، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرو، ہم جو راستہ بتا رہے ہیں اس راستے پر چلو، ہم جو کہہ رہے ہیں تم وہ کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا میں ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، سب کچھ میں ہوں، تو تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک ایسی عجیب بات نہیں ہے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے عدم سے ہمیں وجود میں لایا، چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ماں کے پیٹ میں رکھا، پیٹ سے باہر نکالا، ہماری غذا مہیا کیا، ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہم، یہ سب اللہ رب العالمین نے کیا ہوا۔ تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی خلاف ورزی کریں، کسی اور کی ہم غلامی کریں، اپنی منمانی کریں؟ تو دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس زندگی کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس زندگی کی تیاری کریں۔ جنت جو ہے ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کامیابی نہیں ہے۔ تو ہمیں کامیاب بننا ہے، اور کامیابی رب کے جنت کو حاصل کرنے میں ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد ہمیں جنت کا حصول بنانا ہے، کسی بھی حالت میں، چاہے زندگی کسی طرح گزر رہی ہو، کتنی تکلیفوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ہمیں اپنے رب کی جنت کو نہیں بھولنا ہے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے تو راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔